کا مقصد یہ ہے کہ اب اس بندے کو جب سجدے کی لذت نصیب ہوئی تو پھر حالت یہ ہے کہ جب سر سجدے میں رکھا ہے تو سر اٹھانے کو دل ہی نہیں کرتا۔ یار بڑی عجیب سی صورتحال ہے آج ہماری، اور میں اکثر دیکھتا ہوں کہ ہمارے جو مذہبی احباب ہیں، کل یہ ایک پروگرام میں تھا، افطاری کا پروگرام میں، تو یقین کریں کہ ہمارے مذہبی طبقہ خاص طور پر بڑی معذرت کے ساتھ ہماری جماعت چلی جاتی ہے، ہماری نمازیں چلی جاتی ہیں، اور کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ جو افطاری کر رہے ہوتے ہیں اور کتنے لوگ اٹھ کے جاتے ہیں نماز مغرب با جماعت پڑھنے کے لیے۔ ابھی قاری صاحب تلاوت کر کے گئے ہیں اور آپ نے بھی تلاوت سنی ہے، میں بھی یہاں سن رہا تھا، اور کاش کہ ہمیں قرآن سمجھ آ رہا ہوتا اور ہم قرآن سن رہے ہوتے اور ہمیں پتہ چلتا کہ ہمارا مالک ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ قاری صاحب بھی پڑھ رہے تھے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو آکڑ کے نہیں چلتے، عاجزی سے چلتے۔ اور پھر آگے پڑھ رہے تھے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور ان کی تو شان یہ ہے کہ جو اللہ کے بندے ہیں ان کی ساری رات جو گزرتی ہے سجدے میں گزر جاتی ہے، قیام میں گزر جاتی ہے، عبادت میں ساری رات۔ بات نہیں ہے میں اور آپ آج محاسبہ کریں، آج ماشاءاللہ یہ ہماری 10ویں رات ہے ماہ رمضان المبارک کی، پہلا عشرہ مکمل ہو رہا ہے۔ ہم نے کتنے سپارے پڑھے، کتنے ہمارے ختمات قرآن ہوئے، کتنی تلاوت ہم نے کی ہے، یہ ہمارے لیے بڑا لمحہ فکری ہے۔ آج ہم بالکل جو ہے اس طرف آ نہیں رہے، حالانکہ میں نے بے شمار ایسے واقعات میں پڑھا، یقین مانیے کہ آج یہ جو ملکی حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں نا، یہ پریشانیوں کا سبب صرف ہماری گورنمنٹ نہیں ہے، ہماری بدعمالی ہے۔ اگر ہم اپنے اعمال درست کر لیں نا، مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے، حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خبر ملی کہ 2 دشمن کے بڑے بیڑے آ رہے ہیں حملہ کرنے کے لیے، اور بہت سارا اسلحہ اور ساز و سامان کے ساتھ آ رہے ہیں۔ بہت پریشان اور غمگین حالت میں ایک بابا جی کے پاس گئے، اور کبھی مشکل آئے نا تو بابیوں کے پاس نہیں جانا چاہیے، اللہ کے نیک بندوں کے پاس جائیں۔ وہاں گئے اور ان کو جا کر کے کہا کہ اللہ کے بندے بڑی مشکل ہے، بڑا پریشان۔ پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ بات یہ ہے کہ ہماری فوج اور ہمارے پاس اتنا اسلحہ بھی نہیں ہے، فوج بھی کمزور ہے، لیکن دشمن جو ہے وہ بڑی طاقت کے ساتھ آ رہا ہے، 2 بیڑے لے کے آ رہا ہے حملہ کرنے کے لیے۔ فرمایا پھر گھبرانے کی کون سی بات ہے، آج رات مصلح تو بھی بچا لے، مصلح میں بھی بچا لے، تو بھی مصلح بچا، اللہ کو یاد کر، اللہ کے حضور دعا مانگ، اور میں بھی تیرے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تجھے فتح عطا فرمائے گا۔ جب صلاح الدین ایوبی نے رات کو مسجد میں مصلح بچایا، بابا جی کہتے ہیں کچھ دیر گزری تو میرا بھی دل کیا کہ میں بھی مسجد میں جاتا ہوں، دعا مانگتا ہوں، رب سے عرض کرتا ہوں مولا تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ کہتے ہیں جب میں مسجد کا دروازہ کھولا اندر گیا تو دیکھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصلح بچایا ہوا ہے، اور آنسو اس قدر گڑگڑا کے بہا رہا ہے، اور اللہ کے حضور عرض کر رہا ہے مولا یہ میں کوئی اپنے لیے تو تجھ سے نہیں مانگ رہا، یہ میری عزت کی بات نہیں ہے، یہ تیرے دین اور اسلام کی سربلندی کی بات ہے۔ اللہ کے حضور گڑگڑا کے رو کے دعا مانگ رہے ہیں، اور سارا مصلح آنسوؤں سے تر ہے، اس قدر رو رہے ہیں۔ بابا جی کہتے ہیں میں فوراً جلدی سے واپس ہی آ گیا، میں نے کہا جب صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے تو آج کار ہی لے۔ صبح ہوئی، آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا اے صلاح الدین ایوبی بتا پھر کیا بنا؟ تو آپ کہنے لگے بابا جی بات بن گئی ہے، خبر مل گئی ہے، بس ایک ہی رات کا کام تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمن کی فوج کے دونوں بیڑے غرق فرما دیے۔ آج بھی اگر یقین مانیے ہم اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں آنا ہوگا یا نماز کی طرف آنا ہوگا۔ اب دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون سا موقع ہے جب بھی کوئی آ گیا حضور مشکل بن گئی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، حضور نے فرمایا نماز پڑھو، سرکار سورج گرہن لگ گیا ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا نماز پڑھو، سرکار چاند گرہن لگ گیا ہے، فرمایا نماز پڑھو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضور بارش رک کی نہیں رہی، فرمایا نماز پڑھو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جگہ جگہ تربیت فرما رہے ہیں، اور خود آقا کریم علیہ السلام فرمائیں کہ نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے،
آج ہماری حالت کیا ہو گئی؟ آج دشمن نے کس طرح سے دین سے اس قدر لوگوں کو دور کر دیا ہے، اور بڑی بدقسمتی کے ساتھ آج مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے ہمارے ساری بیماریوں کا، مصائب کا حل یہ ہے کہ ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ حضرت سری سبزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ہمسائی ایک خاتون بڑھیا آپ کی بارگاہ میں آئی، اور اس نے آ کر کے بات مکمل کر رہا ہوں، آخری بات ہے، آ کر کے اس نے کہا کہ حضور میں اس لحاظ سے آج یہ بات خاص طور پر سنا رہا ہوں کہ مجھے بہت سارے فون اور کالیں آ رہی تھی، کچھ لوگ گلے بھی کر رہے تھے ہمارے بندے چھوٹے نہیں ہیں، بڑے شکوے کر رہے تھے۔ میں نے کہا یار رمضان کا مہینہ ہے، جتنے فون پہ ٹائم لگاتے ہو ذرا سجدہ بھی کرو نا، اپنے رب کی بارگاہ میں ذرا عرضی پیش کرو۔ پہلے تو ہمارے مجاہدین جو ہیں ان کا فیس بک پہ اوپر جو جوش اور جو جذبہ ہوتا ہے قابل دید ہوتا ہے، اور پھر بھائی تھوڑی مشکل بھی آ ہی جاتی ہے، پھر صبر بھی تو کرے نا، کیا ہمارے حضور کے صحابہ نے دین کے لیے قربانیاں نہیں دی ہیں؟ اگر تھوڑا مشکل آ گئی ہے، مسئلہ بن گیا ہے، اللہ تعالیٰ رہائی بھی عطا فرما دے گا۔ اور یہاں یہ خاص طور پر اس تناظر میں یہ بات بڑی قابل غور ہے، کئی بندے بڑے گلے کر رہے تھے، کہتے تھے کہ باجی ہم نے تو بس آپ جماعت ہی چھوڑ دینی ہے، بڑی عجیب سی باتیں ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کو نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ میں نے کہا بحثت کے جاؤں تمہارے مجاہدین پر بھی ہیں جو چند دن کے لیے تھوڑا قید کی صعوبت برداشت نہیں کی ہے، ذرا کابرین کی سیرت پڑھے نا تو پھر پتہ چلتا ہے کہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو رہے ہوں تو پھر بھی لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک ہمسائی خاتون آئی اور اس نے آ کر کے کہا حضرت جی میرا پتر جو ہے اس کو پولیس پکڑ کے لے گئی ہے، مہربانی کریں ذرا میرے ساتھ چلیں، میرے بیٹے کو چھڑوا دیں، میری مدد کریں۔ آپ نے اس خاتون کی بات سنی تو آپ نے مصلی بچھا لی، مصلی بچھا کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ بعض بندوں کی عادت ہوتی ہے نا وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں، اس عورت کو بھی بڑا غصہ آیا، ظاہری بات ہے جب بیٹا اندر ہو تو پھر غصہ آ ہی جاتا ہے۔ اس نے بھی آگے سے کہا عجیب بات ہے، اللہ کا بندہ ہے، میں آئی ہوں مدد کے لیے، میری مدد کریں، لیکن یہ جائے کہ آپ میرے ساتھ جاتے، میرے بیٹے کو پہلے گرفتاری سے چھڑا کے لاتے، اس کے اوپر کوئی مقدمہ نہ بنتا تو آپ کو اپنی نماز کی پڑھی ہوئی ہے، آپ خاموشی سے نماز پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے، وہ باتیں کرتی رہی، وقت گزر گیا، یقین کریں سلام پھیرا، وہ پھر بولنے لگی، کہتی ہے حضرت جی جلدی کریں، آپ نے دوبارہ نماز شروع کر دی، دوبارہ نماز پڑھنا شروع۔ اتنے میں اس خاتون کی نکرانی گھر سے بھاگتی ہوئی آئی اور کہنے لگی بی بی جی مبارک ہوئے، پتر گھر آ گیا، بیٹا گھر آ گیا۔ آپ نے فرمایا تو فضول ہی بولی جا رہی تھی، میں کسی اور کا کام نہیں کر رہا تھا، میں تیرا ہی کام کر رہا تھا، میں تیرا ہی کام کر رہا تھا۔ تو کبھی آئے نا یار اس لحاظ سے بھی آئیں، ذرا دیکھیں اپنے مسائل ہوتے ہیں، ہم تعویذ لینے تو چلے جاتے ہیں، لیکن ہمیں کبھی یہ نہیں توفیق ہوئی کہ آئیں کبھی رات سجدے میں گزار کے تو دیکھیں۔ آج ہم اگر قادری ہیں، نقش بندی ہیں، سور وردی ہیں، میں پورے چیلنج سے یہ بات کر رہا ہوں آپ لوگوں سے، مجھے بتائیں جتنے بھی ہمارے اسلاف ہیں بزرگان دین ان کی سیرت پڑھ کے دیکھیں، میں تو حیران رہ گیا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ 1000 نفل پڑھتے تھے، روزانہ 1000 نفل، 20 رکھنے پڑھنی مشکل ہو گئی ہیں، قادریوں کیا ہو گیا، غوث پاک کی 11ویں کے لنگر کھانے والوں کیا ہو گیا، 1000 نفل روزانہ پڑھتے تھے۔ اور حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ روزانہ 500 نفل ادا کیا کرتے تھے، امام اشعری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ روزانہ 1000 نفل رکعت ادا فرمایا کرتے تھے۔ اور ماہ رمضان المبارک ہے، پوری زندگی میں ہمیں تو قرآن کھولنا بھی شاید نصیب ہو رہا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ خاص ہی کرم فرما دے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی زندگی میں پتہ ہے کتنی مرتبہ قرآن ختم فرمایا ہے؟ آپ نے 7000 مرتبہ مکمل قرآن پڑھا اپنی زندگی میں، اور صرف ایک ماہ رمضان المبارک میں آپ نے 61 مرتبہ ختم قرآن کی۔ اور یقین مانے امام محمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے بڑے کوڑے بھی کھائے، لیکن حالت کیا ہے کہ آپ روزانہ 300 نفل پڑھا کرتے تھے، اور امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ روزانہ 200 نفل پڑھا کرتے تھے، اور جن کا ابھی میں نے واقعہ سنا ہے حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ روزانہ 400 نفل ادا فرمایا کرتے تھے۔
اسی طرح ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں کا یہ معمول رہا، اور وہ ان کا دن ہو یا رات ہو، ان کا انداز کیا تھا کہ ان کا دن روزے کی حالت میں گزرتا، رات شب بیداری میں اللہ اللہ کرتے گزرتی، اور اس انداز میں وہ ساری رات بسر کیا کرتے تھے۔ اور ایسے ہی لوگوں کی عظمت اور شان کو بیان کرتے ہوئے رب کریم نے ارشاد فرمایا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ یہ وہ بندے ہیں اللہ کے کہ جن کی راتیں ساری عبادت میں، سجدوں میں، قیام میں گزر جاتی ہیں۔ اور آج نا ویسے ایک اور بھی بات بڑی عجیب ہے، شوق کی بات ہوتی ہے نا، ہم اپنے بچوں کو یہ تو شوق ڈالتے ہیں بیٹا ڈاکٹر بنے گا تو بڑا ہی فائدہ ہے، انجینئر بنے گا تو بڑا ہی فائدہ ہے، پیسے بڑے آئیں گے۔ اسی طرح سے نا بڑی معذرت کے ساتھ ہماری اکیڈمی کچھ سور والی بہت ساری بنی ہیں کہ نعت خواں بھی بنے گا تو پیسے مل جائیں گے، لیکن حافظ قرآن بننے کا شوق کہاں گیا؟ عالم دین بننے کا شوق کہاں گیا؟ آج ہمیں دین کی طرف رغبت کیوں نہیں ہے؟ او بھائی ٹھیک ہے سور بھی اپنی جگہ ہے، لیکن یار خدا کے لیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے اس کو بھی تو سیکھیں نا۔ مہربانی کریں، آئیں دین کی طرف آئیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ پہ مہربانی فرمائی ہے تو اپنے بچوں میں سے کسی کو ایک کو عالم دین بناؤ، کسی کو حافظ قرآن بناؤ، کسی کو دین کی طرف بھی لگاؤ، اور اس طرف آؤ، اور حضور کی دین کی صحیح معنوں میں خدمت یہی ہے کہ کم از کم اپنے ایک خاندان میں ایک تو ایسا ہونا چاہیے نا جو دین کا محافظ ہو، اور اگر مشکل بن جائے مسئلہ پوچھنے کے لیے باہر نہ جانا پڑے، اور ویسے بھی مرنا تو ہے تو پھر باہر سے ہمیں مولوی لانے کی ضرورت ہی نہ پڑے، ہمارا اپنا ہی ہو کہ جس کو غسل بھی دینا آتا ہو اور جس کو نماز جنازہ پڑھانی بھی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔